بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ Are you feeling jealous؟ کیا آپ کے دل میں برا فیلنگ آتی ہے؟ کسی کو کچھ فائدہ ملے یا کسی کی تعریف ہو یا کسی کا کچھ فائدہ ہو تو اس کے بعد آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی بری فیلنگ آتی ہے، آپ کے دل کو برا لگتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہ ملتی تو اچھا ہوتا۔ یقین مانیے یہ بیماری ہے، یہ آہستہ آہستہ دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس سے سامنے والے کا تو کچھ نقصان نہیں ہے، نقصان حسد کرنے والے کا ہے، اور اسی کو حسد، جیلسی، کینہ، بغض کہتے ہیں۔ اس کے الگ الگ لیولز ہیں۔ پہلے تو حسد ہوتا ہے، سامنے صرف یہ لگتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہ ملے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو نہ ملے۔ پھر اس کے بعد دل میں نفرت آتی ہے، پھر اس سے اور ایڈوانس سٹیج ہو جاتی ہے جس کو کینہ اور شحنہ کہتے ہیں، یعنی اس کے نقصان پر خوشی ہونے لگتی ہے، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اور یہ سٹیج پر پہنچ جانے کے بعد جب بڑی بڑی راتیں ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے، شب برات میں، شب قدر میں، لیکن ان لوگوں کو ہولڈ پر رکھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ جو حسد کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آرڈر آتا ہے کہ جب تک یہ اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں، ان کے معاملے کو ہولڈ پر رکھو، ابھی ان کی پوری مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ تو اتنی بڑی راتوں میں بھی وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو دوسرے کو کوئی چیز ملنے پر یا اس کا فائدہ ہونے پر یا اس کی تعریف ہونے پر اس کو برا لگتا ہے، یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ اعتراض کر رہا ہے۔ گویا کہ وہ زبان سے تو نہیں کہتا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ نوازے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلی اختیار ہے۔ اگر ہم کو وہ چیز چاہیے، ہم اللہ سے دعا میں وہ چیز مانگ سکتے ہیں، لیکن کسی سے وہ چیز ختم ہو جانا اور کسی کا نقصان ہو جانا، اس کو چاہنا، یہ بہت برا اور خود اسی کا نقصان کرنے والی چیز ہے۔ اور اس کے اندر مزید یہ کہ اس کا دل اور دماغ اسی میں جلتا بھنتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائے، میرے اندر سے بھی یہ چیزوں کو نکالے اور آپ کے اندر سے بھی یہ برائیوں کو نکالے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اس کا ایک آسان طریقہ دل سے حسد کو نکالنے کا، اگر کسی کے بارے میں ہمیں بری فیلنگ آ رہی ہے تو اللہ والوں نے اس کا ایک آسان طریقہ بتایا ہے، وہ یہ کہ ہم غائبانہ اس کے لیے دعا کریں، یعنی جب وہ موجود نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں۔ جب آپ کے دل سے اس کے لیے دعا نکلے گی تو خود اس کے لیے جو ایک بری فیلنگ ہے اور آپ کو جو برا لگ رہا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کو کچھ ہدیہ دیتے رہے۔ جب ہدیہ دیں گے، آتا ہے تحادو تحابو، ہدیہ محبت کا ذریعہ ہے۔ جب ہدیہ آدمی دے گا تو خود اس کے اندر سے یہ بیماری نکلے گی، فائدہ ہدیہ دینے میں اور اس کے لیے دعا کرنے میں زیادہ اس کا خود کا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کا زیادہ فائدہ ہے، اس کا خود کا زیادہ فائدہ ہے۔ حسد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حالقہ ہے، یعنی حلق کرنے والی ہے، سر کے بالوں کو نہیں بلکہ انسان کے خود کے نیکیوں کو حلق کرنے والی اور شیو کر دینے والی۔ جس طرح وسترے سے سر کے بال شیو ہوتے ہیں، حسد کرنے والی کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد کرنے والی کی نیکیوں کو اس کا حسد کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ان تمام بیماریوں کو ہمارے اندر سے مکمل نکال دے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور اس کے لیے غائبانہ دعا کرنے کے بعد اور اس کو ہدیہ دینے کے بعد آپ کو جو چیز حاصل ہوگی، یعنی آپ کے دل کا صاف ہونا، یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی عطا ہوگی۔ یہ انسان آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ظاہر ہے برتن ہیں، جب برتن ایک جگہ رہیں گے تو بجیں گے۔ اسی طرح انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو کچھ 19-20 ہو جاتا ہے۔ انسان کی خوبی یہ ہے کہ دل سے وہ چیز کو نکالے، اور شیطان کی بدماشی یہ ہے کہ اس کو وہ اور جمع دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور اللہ تعالی ہماری نصرت فرمائے۔ جو انسان ایک چیز کو ٹھان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اور حسد یہ ایسی چیز ہے کہ یہ دور کے لوگوں سے نہیں ہوتی ہے، جن کو ہم نہیں جانتے۔ ان کو اگر کوئی چیز مل جائے تو اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے آفس کے لوگ، ہمارے کاروباری لوگ، جن سے ہمارا تعلقات ہوتے ہیں اور اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہمارے دل میں یہ چیزیں آتی ہے جو ہم کو نکالنا ضروری ہے، اور نہ نکالنے کی صورت میں یہ دنیا میں بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور خود انسان اپنے لیے جس کو فائدہ کوئی چیز کا مل رہا ہے، وہ اپنی چیزوں کا فائدے کو زیادہ لوگوں کو بولتا ہوا نہ پھرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ اپنے کاموں کو خاموشی سے انجام تک پہنچاؤ۔ یعنی تم کو اگر کوئی کام کرنا ہے، تم کو آگے بڑھنا ہے، تم کو ترقی کرنا ہے، تو خاموشی سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہو، اور تمہاری مدد ہوتی رہے گی، تم کو فائدہ ملتے رہے گا۔ تو اپنے کاموں کو خاموشی سے انجام تک پہنچاؤ، انجام پر اور آخر میں پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹو اور اس کا شور نہ مچاؤ۔ کیونکہ کل ذی نعمت محسود، کیونکہ ہر وہ شخص جس پر کوئی نعمت ہوتی ہے اور جس کو کوئی فائدہ ملتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس کو حسد ہونے لگتا ہے، اس کو جلن ہونے لگتی ہے۔ ہر وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، دوسروں کو اس سے حسد اور جلن ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھیے، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ جب حابیل کا نکاح ایک لڑکی سے ہو گیا تو قابیل کو حسد ہوئی، اور اس حسد میں وہ اتنا آگے بڑھا کہ اس نے حابیل کا قتل کر دیا، اس نے حابیل کو جان سے مار دیا۔ اب کیا ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے، اس کا ایک حصہ اور ایک نقصان اور اس کا گناہ اس قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس کا طریقہ اس نے شروع کیا، قتل کا طریقہ۔ تو یہ حسد ہی نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ اس کو یہ حسد تھا کہ میرے بھائی کو جو خوبصورت بیوی ملی ہے وہ اس کو نہ ملے۔ تو میرے دوستو، یہ حسد چیز ہی ایسی ہے کہ اپنے گھر والوں میں، بھائی میں ہوتی ہے، دوست میں ہوتی ہے، ایک پروفیشنل جیلسی شروع ہو گئی ہے کہ آفس میں ایک دوسرے کو ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی فکر ہوتی ہے۔ یقین مانو، اگر جو اس میں لگا رہتا ہے وہ خود ایک عذاب میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کا دل اور اس کا دماغ سامنے والے کو نیچے گرانے میں، اس کو ذلیل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے کہ میں اس کا زیادہ محتاج ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے، اور سامنے والے کا، یعنی جس کے پاس نعمت ہے اور اس کو کوئی چیز عطا ہوئی ہے، وہ اگرچہ اس کا کچھ نقصان ہو نہ ہو، جو حسد کرتا ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اسی لیے سب سے پہلے تو اس سے ہم توبہ کریں اور اس کو نکالنے کی فکر یہ کریں کہ غائبانہ، یعنی اکیلے میں اپنے اس بھائی سے، جس سے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے، اپنے بھائی سے یا اپنی اس بہن سے جس کے بارے میں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کوئی تعریف ہوتی ہے یا اس کی اچھی بات ہوتی ہے، تو اس کے اندر اس کو برا لگتا ہے،
تو اپنے اس بھائی یا بہن کے لیے دعا مانگے، اس کے ترقی کے لیے دعا مانگے. آہستہ آہستہ وہ خود محسوس کرے گا کہ یا وہ خود محسوس کرے گی کہ اس کے اندر سے وہ چیز ختم ہو گئی، اور اس کو کچھ ہدیہ تحفہ دیتے رہے. انشاءاللہ یہ چیز اس کے اندر سے ختم ہوگی. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمارے سینوں کو بے کینہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم.